نصیب اوست مرگ نا تمام مسلمانے کہ بے اللہ حوزیز. تو فرماتے ہیں کہ وہ کس قدر بد نصیب مسلمان ہے کہ جس کی تمام تر حیاتی اللہ کے ذکر کے بغیر چل رہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں وہ قوت اور وہ طاقت موجود ہے جس سے یہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر رہے. بچشم او نہ نورو نے سرورست، نہ دل در سینہ و نہ صبورست، خدا تیرا یار بادا کہ مرگ اوزی جانے بے حضورست. تو اقبال اس ربائی میں فرماتے ہیں کہ اس کی چشم میں حیا باقی نہیں رہی. اس کی وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کی دیدار کی متلاشی ہوا کرتی تھیں اب گناہوں کے سرور اور بے حیائی میں الجھی ہوئی ہیں، اور اس کا جو دل ہے وہ بے سرور ہے، اس میں نور کا ایک ذرہ باقی نہیں رہا، اور نہ ہی اس کے اندر ذوق و شوق ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب لے جائے اور اس کی زندگی کا امام بن جائے. ہمارا خانقاہی نظام جو آج کل انتہائی سستی اور کاہلی کا شکار ہے، سجادگان آرام طلبی کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنا عملی مظاہرہ کرنے کی بجائے بزرگوں کے قصے اور کہانیاں بیان کر رہے ہیں. تو اقبال فرماتے ہیں کہ تو نہیں جانتا کہ ہماری جو میراث ہے وہ کیا ہے. ہماری میراث ایک گدڑی ہے، ایک ایسی گدڑی کہ جس کے اندر پوری کی پوری بادشاہی پوشیدہ ہے. ہم اس فقر کے پیروکار ہیں جس پر ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم. والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی. تو آج کا ہمارا موضوع ارمغان حجاز سے لیا گیا ایک باب ہے. ارمغان حجاز علامہ محمد اقبال کی وہ تصنیف جو اس نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہونے کے لیے ہدیۃً لکھی. علامہ اقبال یہ تصنیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لکھ رہے تھے، اور اس کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ المنورہ کی زیارت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تحفۃً لے کر جانا چاہتے تھے. مگر چونکہ اقبال جسمانی طور پر مدینہ منورہ کی زیارت سے محروم رہے اور وقت سے پہلے وصال فرما گئے، مگر ان کی یہ تصنیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ تصنیف اقبال کا مدینہ المنورہ کی جانب روحانی سفر ہے. اس تصنیف میں اقبال مسلمانوں کی خستہ حالی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رو رو کر یہ فریاد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مسلمانوں کی حالت زار پر نظر رحمت فرمائیں اور ہمارے حالات کو بدل دیں. اس کے لیے اقبال مسلمانوں کی وہ چمکتی تاریخ مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو یاد دلاتے ہیں کہ ماضی میں مسلمانوں نے کس کس جگہ اپنی حکومت کی اور کس طرح لوگوں کے دلوں کو بدلا، نہ صرف اپنی تلوار کے زور پر بلکہ اپنی اخلاقیات کے زور پر. چونکہ دین اسلام کی بنیاد محبت ہے، سلامتی ہے، اس لیے اقبال اسی روشن دور کو دہراتے ہیں جو اس سے پہلے امت مسلمہ کا گزر چکا ہے. تو اقبال اس میں مسلمانوں کی آج کی خستہ حالی کو بھی بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مسلمانوں کو دوبارہ وہ ماضی کی روشن تاریخ بخشیے
اور دوبارہ ہمارے حالات کو سنوار دے۔ تو آئیے چلتے ہیں ارمغان حجاز کے اس باب کی جانب، جس کا آغاز کچھ ان اشعار سے ہوتا ہے۔ گریباں چاک و بے فکرے رفوزیست، نمیدانم چساں بے آرزوزیست، نصیب اوست مرگے نا تمامے، مسلمانے کہ بے اللہ ہوزیست۔ تو اقبال کی یہ ساری تصنیف رباعیات پر مبنی ہے۔ اس کا کچھ حصہ فارسی زبان میں ہے جبکہ کچھ حصہ اردو زبان میں۔ تو یہ شعر جو کہ ایک فارسی رباعی ہے، اس میں اقبال فرماتے ہیں گریباں چاہ کے بے فکرے رفوزیست، نمیدانم چساں بے آرزوزیست، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے مسلمان کا گریباں چاک ہے، اور یہ اس قدر نااہل ہو چکا ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس چاک گریباں کو رفع کیسے کیا جائے۔ یہ جو پیبند اس کی خستہ حالی پر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح مرمت کیا جائے اور ان کی سالائی کس طرح کی جائے۔ تو یہاں گریباں چاک ہونے کا جو مقصد ہے وہ مسلمانوں کی خستہ حالی ہے۔ وہ روحانی اور جسمانی طور پر ضعیف ہو چکے ہیں اور در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو اس شعر میں اقبال اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں نصیب اوست مرگے نا تمامے، مسلمانے کہ بے اللہ ہوزیست۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کس قدر بد نصیب مسلمان ہے کہ جس کی تمام تر حیاتی اللہ کے ذکر کے بغیر چل رہی ہے۔ تو یہاں اقبال پہلے شعر میں تو مسلمانوں کی جسمانی حالت کا بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسرے شعر میں مسلمانوں کی روحانی کمزوری کا بیان کرتے ہیں کہ اس کی روح ضعیف ہو چکی ہے۔ چونکہ روح کی غذا خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، لہٰذا اقبال اسی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان کس قدر بد نصیب ہے کہ جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں اور جس کے اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی خوشبو نہیں۔ اس کے بعد دوسری رباعی میں فرماتے حق کے آدھا کہ مسکینوں اسیرست، فقیروں غیر تیو دیر میرست، بروئے او درے میں خان بستن، دھری کشور مسلمان تشن میرست۔ تو یہاں اقبال نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسلمان یہ بھول چکا ہے کہ کبھی یہ امیر ہوا کرتا تھا اور تمام تر حکومتیں اس کی انگلی کے اشارے پر چل رہی تھیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں وہ قوت اور وہ طاقت موجود ہے جس سے یہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر رہے۔ تو پھر فرماتے ہیں بروئے او در میں خانہ بستن، کہ مسلمانوں پر وہ در میں خانہ بند کر دیا گیا، وہ روحانی غذا وہ روحانی طاقت ان پر بند ہو چکی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنا مقام خود ہی کھویا اور اپنی خودی سے یہ ابھی تک ناآشنا ہے۔ دری کشور مسلمان تشنہ میرست۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ سب آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، آپ ان پر نظر کرم کریں اور ان کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے لے دیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دیگر پاکیزہ گناہ بو گلیو، جہان آفری اندر دلیو۔ فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کی جو آب و گل ہے، جس مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ اثر نو پاکیزہ کیجئے، اس کو دوبارہ وہی پاکی بخشیں جو کہ کبھی اس کے بننے میں اس کے وجود میں موجود تھی۔ آپ نظر دہرائیں انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے خاکی جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور وہ اس قدر پاکیزہ ہستی کے مالک تھے کہ فرشتوں نے بھی انہیں سجدہ کیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ہوا تیز و بدامانش دو سچا، بنیندش از چراغ بسم لیو۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو دیا ہے وہ طوفان کی زد میں ہے، انہیں ایسی ناگہانی آفات کا سامنا ہے جو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے سامنے آئی ہیں۔ آج ہم دیکھیں مسلمان مغربی دنیا کے پرستار ہو چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو انہوں نے یکسر بلا دیا ہے۔
तो इकबाल उसी जानिब इशारा फरमा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरियाद कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह, अपनी इस उम्मत का दिया अपने हाथों में लें और इन्हें इन तूफानी आफात से, इस नागानी आफात से, इन मगरबी हवाओं से इन्हें बचाएं और इनके दिए को दोबारा रोशनी बख्श दें। इसके बाद लिखते हैं अरूस जिंदगी दर खलवत शे गैर कि दौर दर मकामे नीस्ती शहर गुनाहगारी इस्त पेश अज मर्ग दर कबर नकीर शस कलेशा मुनकर अज दैर। तो फरमाते हैं कि जो जिंदगी की दुल्हन है वो गैरों के आगे सर झुकाए हुए है और इनकी जिंदगी गैरों ने अपने हाथ में ले रखी है। आज के दौर में मुसलमान फरंगी सोच के मालिक हो चुके हैं, यानी जो नूर हिकमत, नूर दानिश अल्लाह पाक ने इनको बख्शा था, उनसे ये लोग दूर हो चुके हैं और इनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर फरंगियों के कब्जे में है या उनके कब्जे में है जो अल्लाह ताला को मानने से इनकारी है। इसके बाद गुनाहगारी इस्त पेश अज मर्ग दैर कबर नकीर शज कलेशा मुनकर अज दैर। तो फरमाते हैं कि जो मुसलमान हैं वो इस वजह से गुनाहों का शिकार हो गए कि उनके मुनकर और नकीर मंदिरों और पुजारियों की शक्ल में उनके सामने आ रहे हैं। वो इस चीज़ को भूल चुके हैं कि उनका हिसाब अल्लाह ताला की जानिब से लिया जाएगा और उसके मुकर्रर करदा फरिश्ते, मलाइका, मुनकर नकीर जो हमा वक्त उसके साथ मौजूद हैं, उनको उन्होंने यकसर बुला दिया है। बचश्मे ऊन नूरो ने सरूरस्त न दिल दर सीना ना सबूरस्त खुदा आ उम्म तेरा यार बादा के मरगे ऊजी जाने बे हजूरस्त। तो इकबाल इस रुबाई में फरमाते हैं कि इसकी चश्म में हया बाकी नहीं रही, इसकी वो आंखें जो अल्लाह ताला की दीदार की मुतलाशी हुआ करती थी अब गुनाहों के सरूर और बेहयाई में उलझी हुई हैं और इसका जो दिल है वो बेसरूर है, उसमें नूर का एक जर्रा बाकी नहीं रहा और ना ही इसके अंदर ज़ौक़ शौक है जो इसको अल्लाह ताला की जानिब ले जाए और इसकी जिंदगी का इमाम बन जाए। खुदा उम्म तेरा यार बादा कि मरगे ऊजी जाने बे हजूरस्त। तो इकबाल फरमाते हैं कि इस उम्मत पर अफसोस जिसकी मौत महज इसलिए वाक़या हो रही है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात और उसके जिक्र से दूर है। उसके बाद लिखते हैं मुसलमान ज़ादा ना महर में मर्ग जिबीमे मर्ग लर्जा तो दमे मर्ग दिले दर सीना चाकश नदीदम दमे बगसिस्ता बूदो गमे मर्ग दमे बगसिस्ता हो गमे मर्ग। तो इकबाल यहाँ फरमाते हैं कि एक मुसलमान अपनी आने वाली जो जिंदगी है और उसके बाद जो मौत है उसके असल से नावाकिफ है। ये मौत से इस कदर खौफजदा है कि ये कांप रहा है और घबराहट का शिकार है। हालांकि ये अगर ये जान ले कि जिंदगी के बाद मौत और मौत के बाद जो मरहला है वो किस कदर खुशगवार और अल्लाह ताला की कुर्बत में गुजरने वाला है, तो ये ऐसी हरकतें ना करे और इस चीज़ को फरामोश करके ये दूसरी जानिब मौत आने तक मौत के खौफ से घबरा रहा होता है। और दूसरे शेर में इकबाल इसकी वजाहत फरमाते हैं कि दिले दर सीना चाकश नादीदम दमे बगसिस तबूदो गमे मर्ग कि मैंने इसके वजूद में जो दिल देखा है वो इस गम से भरा हुआ है कि मुझे अभी मौत आ जाएगी और अभी आ जाएगी। ये जिंदगी में रहते हुए मौत के खौफ से लर्जा है और इस आयत करीमा को भूल चुका है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि ऐ बंदो तुम अल्लाह ताला की जानिब से बनाए गए और भेजे गए और उसी की जानिब दोबारा लौट कर जाओगे। तो अगर ये इसी पैगाम को अल्लाह ताला से मुलाकात का तसव्वुर करे और अल्लाह ताला से मुलाकात समझे तो मौत इसके लिए आसान बन जाए। मलूकी यस सरापा शीशाबादी यस्त अजो मन्ना रूमी ने हजाजी यस्त हजूर तू गमे यारां बगोयम उम्मीदे के वक्ते दिल नवाजी यस्त। तो यहाँ इकबाल मलूकियत का बयां कर रहे हैं। मलूकियत से मुराद वो बादशाही निज़ाम है जो उम्मते मुसलमा पर थोपा गया और जबरन तमाम मुसलमानों को उसके सुपुर्द कर दिया गया। तो इकबाल फरमाते हैं कि मलूकियत का निज़ाम सरासर खराबी है, इससे मुसलमान आपस में बट कर रह गए और अपने असल हकूक से महरूम हो गए। क्योंकि बादशाही निज़ाम में जब एक बादशाह वफात पाता है तो उसके बाद उसका बेटा जो अहल हो या ना हो उसकी जगह आकर बैठ जाता है।
تو اقبال فرماتے ہیں کہ اس ملوکیت سے نہ ہی تو کوئی رومی بچا اور نہ ہی کوئی حجازی، اس سے تمام تر شکار ہوئے اور ان کے حقوق سلب کر لیے گئے۔ تو اس کے بعد اقبال نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غم کو لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے دوستوں کا غم آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، آپ ہی ان پر نظر رحمت فرمائیں اور تسلی سے بھرا دست شفقت ان کے سروں پر رکھ دیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں تنے مرد مسلمان پائیدارست، بنائے پے کرے او استوارست، طبیب نکتہ رسدید از نگاہش، خودی اندر وجود شرح شدارست۔ تو اس ربائی میں فرماتے ہیں کہ جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہ ایمان کا پختہ ہوتا ہے، اس کی تمام تر حیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہوتی ہے اور وہ اخلاق اور کردار کا مضبوط ہوتا ہے۔ مگر ایک طبیب نے جب آج کے مسلمان پر نگاہ ڈالی تو وہ آرام طلبی اور سستی کا شکار ہو چکا ہے، اس کے اندر موجود خودی کانپ رہی ہے اور وہ اپنے تمام تر معاملات میں الجھا ہوا ہے، اس کو ایک راہ راست نہیں مل رہی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نظر رحمت فرمائیں اور ان کو ایک صحیح راہ راست سے آشنا کروائیں۔ مسلمان شرمسار از بے کلاہی است، کہ دینش مرد و فقرش خان کا ہی است، تو دانی در جہاں میں راہ سے ماچیست، گلی میں از کماش پادشاہی است، گلی میں از کماش پادشاہی است۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ آج کا مسلمان اپنی محرومی کے باعث شرمندہ ہے، چونکہ اس کا جو دین ہے وہ خانقاہوں کے سپرد ہو چکا ہے اور اس کا جو فقر ہے وہ بھی خانقاہی کے پروردہ ہے۔ ہمارا خانقاہی نظام جو آج کل انتہائی سستی اور کاہلی کا شکار ہے، سجادگان آرام طلبی کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنا عملی مظاہرہ کرنے کی بجائے بزرگوں کے قصے اور کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ تمام تر مریدین ایک اندھی تقلید لے کر ان کے آستانوں پر حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اقبال اسی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کس طرح عمل کرے، چونکہ اس کا سارے کا سارا دین خانقاہوں کے سپرد ہو چکا ہے، جو سراسر اندھی تقلید کی مالک ہو چکی ہیں اور اپنے ہی بزرگوں کے پرانے قصے سنا سنا کر مریدین کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ تو دانی در جہاں میں رو سے ماچیست، گلی میں از کماشے پادشاہی است۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ تو نہیں جانتا کہ ہماری جو میراث ہے وہ کیا ہے۔ ہماری میراث ایک گدڑی ہے، ایک ایسی گدڑی کہ جس کے اندر پوری کی پوری بادشاہی پوشیدہ ہے۔ ہم اس فقر کے پیروکار ہیں جس پر ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر فرمایا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں مپرس از من کے احوالش چسانست، زمینش بد گوہر چواس سماست، برا مرگے کے پروردی با انجیر، تلاش دان در صحرا گرانست۔ تو اقبال یہاں ایک مسلمان کی کمزوری اور اندھی بصیرت پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو انجیر کے دانے کھا کر پلا ہو آج صحرا میں دانے تلاش کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں بچشمش با نمودم زندگیرا، کشودم نکتہ فرداؤ دیرا، تواں اسرار جارا فاش ترگفت بدانت کے عرب ای اجمیرا۔ تو اقبال یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنی آخری درخواست رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی امت کے تمام تر احوال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کی حالت کو سنواریں۔ اور اپنے آخری شعر میں اقبال نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اجمی ہوں جبکہ آپ عربی ہیں، لہٰذا میں اپنی امت تک ایک صحیح پیغام پہنچاؤں جو ان کی سمجھ میں آ جائے، تو مجھ اجمی کو عربی لسان بخشیے، عربی زبان کی فہم اور فراست بخشیے، تاکہ میرا پیغام یہ آفاقی پیغام نہ صرف مسلمانوں تک پہنچے بلکہ عرب بھی اس کے شہدا ہو جائیں اور اس پیغام کو سمجھتے ہوئے آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ تو اقبال اسی شعر کے ساتھ اپنے اس باب کا اختتام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علامہ محمد اقبال کا اصل پیغام آپ احباب تک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔